پاکستانی زبانوں کے 75 سال کے عنوان سے ایک روزہ قومی کانفرنس میں آپ اس وقت موجود ہیں اور مقالے سماعت فرما رہے ہیں. اب میں ڈاکٹر امجد علی بھٹی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بہت شکریہ جی. سب کو السلام علیکم. کل شام میں نے ڈاکٹر منظور بسریو کو فون کیا کہ بتائیں کہ آپ نے مقالہ کیسے لکھا ہے اور کتنا لکھا ہے. تو کہنے لگے جی میں نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا. تو بات ختم ہو گئی. تو میں سوچتا رہا کہ ان کا تو ایک ہی سندھو دریا ہے, ہمارے تو 5 ہیں. وہ سارے اس میں بہتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ میں پھر 5 کا تو ٹائم لوں گا. تو میرا مقالہ تو خیر بہت لمبا ہے. 70 دکھا دیں. 70 صفحے ہو گئے ہیں, ابھی آدھا لکھا گیا ہے. تو ہم پہ کرم فرمائیے. جی مجھے امید ہے کہ میں چٹ نہیں میری طرف آئے گی. اپنے مقالے میں نے پہلے لوک ادب کی بات کی ہے, اس کے بعد نعت جوگیوں کی شاعری ہے, پھر اس کے بعد اسماعیلی پیروں کا ذکر ہے, پھر سکھ دھرم کے جو بھکت ہیں ان کا ذکر ہے, پھر صوفیانہ شاعری ہے, اور اس کے بعد لوک داستانوں کا ذکر ہے. یہاں تک میرا مقالہ ختم ہو جائے گا. لیکن اب تو جو میں بات کروں گا وہ میں بغیر کسی تعصب کے, اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ بغیر کسی تعصب کے آپ نے سننا ہے, مجھ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگانا. یہ جتنی میں گفتگو کروں گا اس کے تناظر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پنجابی زبان کی جو بات ہے وہ اس کے تناظر میں دیکھا جائے گا کہ جو میں بات ابھی کرنے لگا ہوں, تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ پنجابی ادب کہاں تک لکھا گیا, کیسا لکھا گیا. قیام پاکستان کے فوری بعد اس وقت کی حکمران جماعت نے قوانین کو نام نہاد اسلامائزیشن کا آغاز کیا, جدید داروں اور سرمایہ داروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے اور ان کے وجود کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا. پہلے سے غلام عوام نام نہاد اخلاقیات کی آڑ میں ذہنی طور پر غلام رکھنے کے لیے اس کا سامان کر دیا گیا. پھر آہستہ آہستہ ایسا نہ کرنے والوں کے خلاف سزائیں تجویز کی گئی. نام نہاد اسلامائزیشن کی آڑ میں حکمرانوں کی طرف سے ایک مکروہ کوشش یا عنایت یہ بھی کی گئی کہ عوام کو ان کی ثقافت سے دور کرنے کے لیے پاکستانی زبانوں کو دبا کر ایک زبان پر قربان کر دیا گیا. حالانکہ اس ایک زبان کو بھی آج تک دستوری حق نہیں مل پایا جس کی کہ وہ حقیقی معنوں میں حقدار ہے. لیکن اصل مقصد تو پنجابی, پشتو, سندھی, بلوچی, براہوی اور دیگر چھوٹی بڑی زبانوں کے حقوق کو سلب کرنا تھا. اس لیے یہ تمام ڈرامہ ایک خاص ذہنیت کے تحت رچایا گیا. پنجابی ادیبوں کو کبھی روس کا ایجنٹ کہا گیا اور کبھی ہندوستان کے مخبر ٹھہرے, یا پھر انہیں سکھوں کے ٹاؤٹ کہہ کر پکارا گیا. ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں ایک مسخرے کا کردار تو آپ سب کو یاد ہوگا, جو نستعلیق اردو بولنے والوں کے درمیان پنجابی میں بات کرتا ہے. تو بات ہو رہی تھی سیاسی سماجی حالات کی, تاکہ اس کا جائزہ لیں, تاکہ ہمیں پنجابی لٹریچر کی ہسٹری کی سمجھ آئے. اگر آپ بات کر لیں تو پھر میں اپنی بات جاری رکھوں. گفتگو ختم کریں اور کیمرہ میرے 2 منٹ ہو گئے, 5 منٹ ہو گئے. قیام پاکستان کے فوری بعد کا زمانہ سماجی, معاشی اور سیاسی لحاظ سے انتشار, ٹوٹ پھوٹ اور بے چینی کا زمانہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب سوری, آپ کا نام جاری رکھیں. آپ کا بہت شکریہ. پنجاب اب اندرونی حملہ آوروں کی زد میں تھا. پہلے تو یہ بیرونی پہ رہا, اب یہ اندرونی حملہ آوروں کی زد میں تھا. لوگ سماجی معاشی مسائل کا شکار تو انگریز دور سے ہی چلے آ رہے تھے. آئے روز کی ٹوٹتی بنتی اسمبلیوں نے سماجی بدحالی اور لوٹ کسوٹ نے عام آدمی کا جینا مشکل بنا دیا. اس تمام صورتحال نے معاشرے میں پہلے سے موجود طبقاتی اونچ نیچ کو مزید گہرا کر دیا. یوں سمجھیں ایک طرف مخلوق خدا تھی جس کا بچا کچا مال حکمرانوں کی لوٹ مار کی نظر ہو رہا تھا, تو دوسری طرف حکمران شرافیہ تھی
جنہوں نے تحفظ کے نام پر اونچے اونچے محلات تعمیر کیے اور دولت جمع کرنا اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ اس تمام صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکمرانوں کے خلاف عوام کے دلوں میں جو نفرت پیدا ہو چکی تھی وہ بڑھتے بڑھتے اجتماعی صورت میں پنجابی ادب میں جھلکنے لگی۔ یہ صورتحال مقتدر حلقوں کے لیے پریشان کن بنتی جا رہی تھی، اس لیے انہوں نے ہر 8-10 سال کے بعد حکومت اپنے ہاتھوں میں لینا مناسب سمجھا۔ یوں سمجھیں قیام پاکستان کے ابتدائی سالوں سے ہی مرکزی حکومت پر سول اور بیوروکریسی کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ وہ فکری آزادی دینے کو ہرگز تیار نہ تھے اور اختلاف رائے کو مفاد عامہ کے خلاف قرار دیتے رہے۔ جولائی 1954 میں پاکستان کمیونسٹ پارٹی پر پابندی اس کی زندہ مثال۔ اس صورتحال کا پنجابی ادیبوں اور دانشوروں نے خوب جائزہ لیا۔ حکمرانوں کو غیر قانونی حرکتوں اور مالی لوٹ مار سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ عوام پر حکمرانی کے لیے چٹے انگریز کی جگہ کالا آ گیا ہے۔ عوام کا خیال تھا کہ پاکستان بنے گا تو خوب مزے کریں گے، ہر کوئی ساہوکار بن جائے گا، دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، مگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو عوام میں مایوسی کا پیدا ہونا لازم تھا۔ آزاد معاشی سماجی دانشوروں نے اس ناکامی کے تخمینے لگانا شروع کر دیے۔ ادبی سطح پر بات کریں تو بعض مذہبی اور اخلاق پسند ادیبوں نے اسے ہمارے اپنے اعمال کی سزا قرار دیا، مگر وطن سے محبت رکھنے والوں نے پاکستان بننے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو سمجھا، مگر ساتھ ہی یہ نتیجہ بھی نکالا کہ عوام کو ایک آقا سے دوسرے آقا کی غلامی میں دینے کی یہ ساری سازش رچی گئی ہے۔ استاد دامن کے الفاظ میں دنیا ہن پرانی دے نظام بدلے جان گے، اونٹ دی سواری دے مقام بدلے جان گے، امیری تے غریبی دے نام بدلے جان گے، آقا بدلے جان گے، غلام بدلے جان گے۔ لاکھوں انسانوں کی قربانی اور انگن انسانوں کا بے گھر ہونا حاصل کیے گئے وطن عزیز میں عوام کے دکھوں کا بداوا نہ کر سکے، الٹا ان کے مسائل میں اضافے کا باعث بنا، تو پنجابی شاعر یہ کہنے پر مجبور ہوا، گورے اسے تھاں تے کالے اتھے ہی نے، جیڑے جتھے سی وہ حالے اتھے ہی نے، کچے کوٹھیاں دے پرنالے اتھے ہی نے، ٹبے ٹوئے کھائیاں کھاڑے اتھے ہی نے، رانی خان دے سارے سالے اتھے ہی نے، اس بستی دے سب رکھوالے اتھے ہی نے، فرشاں دی تے بڑی صفائی کیتی ہے، چھتاں اتے لگے جاوے اتھے ہی نے، کی رکھیے امید کسے تبدیلی دی، موجودہ تبدیلی نہ جوڑنا، کی رکھیے امید کسے تبدیلی دی، چابی بدل گئی ہے تالے اتھے ہی نے۔ انگریزوں نے جاتے جاتے اپنے وفاداروں کے ذریعے یہ بات عوام کے ذہنوں میں راسخ کر دی تھی کہ سفید چمڑی والے مقامی لوگوں سے ہر لحاظ سے برتر اور بہتر ہیں۔ دوسری جانب یہاں کی تہذیب اور تمدن کو گھٹیا خیال کرنا، بلکہ اس سے آنکھیں پھیر لینا، مغرب کی ہر شے کو اچھا سمجھنا، ولایتی فیشن کی آنکھیں بند کر کے نقل کرنا طبقہ اشرافیہ کا خاصہ بن گیا۔ انگریز کے وفاداروں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان تمام اداروں، روایتوں اور تصورات کا پروپیگنڈا کیا جن کے باعث عوام میں فرقہ واریت، نا اتفاقی اور دوریاں بڑھ سکتی ہیں، یا جس کی مدد سے تہم پرستی، تقدیر پرستی جیسے جذبے ابھرتے ہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر ایک لمبے عرصے تک، بلکہ آج بھی حکمران طبقے کی طرف سے عوام میں یہ نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے کہ ہم دنیا کی عظیم قوم ہیں، پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، دوسری قوموں کو ہم سے استفادہ کرنا چاہیے، سائنس کا جدید نظریہ ہماری قدیم کتابوں میں موجود ہے، بس عملی موضوعات کا سنجیدگی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی سے کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دوسروں کو ہم سے سیکھنا چاہیے۔ یہ یوٹوپیائی سوچ قوموں میں تب تک رہتی ہے جب تک وہ آزاد خیالی کا شکار رہتے ہیں۔ اسے ہم قوم کی بری حالت کا غیر سائنسی نقطہ نظر تو کہہ سکتے ہیں، کچھ اور نہیں، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ پاکستان بننے کے ثمرات عام آدمی تک نہ پہنچ پائے۔ منو بھائی آزادی کے حوالے سے یوں لکھتے ہیں، آزادی دی پہلی فجر تو لے کے ہن تک اس دھرتی تے ڈلے ہوئے سارے لو دی قسم چکا لو، سچ بولاں گے سچ کھولاں گے، سچ دے باج کچھ نہ کھولاں گے، لائے لا دے منن والے بھکھے ننگے بیک کر لوکی سوچ رہے نے
پاکستان کا مطلب کی سی۔ ایک اور جگہ ایک شاعر لکھتا ہے، چلے آ پئی جڑے جشن منائیے اسی آزادی دے، پیر پیر دے جال وشے نے ہر ایک اکھ شکاری ہو۔ یعنی ہم کتنے سادہ لوگ ہو گئے۔ بس آخری بس وہ لائی تھی، عام آدمی کو ڈاکٹر حفیظ صاحب، عام آدمی کو انصاف کے اصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانا پڑی اور آدمی وہ کھا رہے ہیں۔ ایک شاعر لکھتا ہے، چچڑ جداں چمڑے ہوئے نے مجھاں نوں، چچڑ جداں چمڑے ہوئے نے مجھاں نوں، ٹاؤٹاں ایداں گھیریا ہویا ہے ججاں نوں، کیڑا جوڑے ٹوٹیاں ہویاں لجاں نوں، کیڑا ہن انصاف دواوے بجاں نوں۔ بس آخری لائن ہے جی، جیسا اوپر میں نے ذکر کیا ہے کہ ملکی حالات کو ٹھیک ہوتے نہ دیکھ کر دانشوروں نے مختلف اندازے لگانا شروع کر دیے، بلکہ کئی دانشوروں نے عوام کے معاشی اور سماجی حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجوہات کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مملکت خداداد کی ناکامی کو پنجاب کی تقسیم کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی۔ استاد دامن کا خیال تھا کہ اگر پنجاب کی تقسیم نہ ہوتی تو ممکن ہے حالات کچھ اور ہوتے۔ وہ لکھتے ہیں، پاکستان دی عجب ونڈ ہوئی، تھوڑا اس پاسے تھوڑا اس پاسے، اننا جراحاں نے کی علاج کرنا، مرہم اس پاسے پھوڑا اس پاسے، اسا منزل مقصود تے پہنچنا کی، ٹانگا اس پاسے پھوڑا اس پاسے۔ اتھے غیرت دا کی نشان دسے، اتھے غیرت دا کی نشان دسے، جوڑا اس پاسے جوڑا اس پاسے۔ مگر فیض احمد فیض سمجھتے تھے کہ عوامی جدوجہد کا نتیجہ 20% استحصالی ٹولے نے اپنے حق میں کر لیا ہے۔ ملکی سیاسی اور سماجی حالات پر ان کا یہ طنزیہ شعر ہے، تھور گڈ کے پھل گلاب منگو، تھور گڈ کے پھل گلاب منگو، اک چو کے شہد شراب منگو، کنڈے آپ کھلار کے راہ اندر، پیراں ہیٹھ مخمل کم خواب منگو، کسے بیجے آئے تساں وڈنا ہے، کسے کیتیاں نے تساں ورتنا ہے، آپ ویلے صرف پوچھنا بچھنا سی، ہن کسے تھے کی حساب منگو۔ میرا خیال ہے میں ایسے ختم کر لینا۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امجد علی بھٹی صاحب، حریت پسندانہ خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔